خبر ہے آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں۔ پاکستان کے دینی مدارس ہمیشہ نظریاتی، فکری اور جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کے مراکز رہے ہیں، یہ کہنا ہے متحدہ مدارس کونسل کا۔ متحدہ مدارس کونسل پاکستان نے مولانا فضل الرحمان کے پاک فوج اور شہداء سے متعلق بیانات سے اظہار لا تعلقی کیا ہے۔ شہداء کی قربانیوں کے خلاف کسی بھی قسم کا منفی بیانیہ ناقابل قبول قرار دے دیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا موقف ان کی جماعت کا ذاتی اور سیاسی موقف قرار دیا گیا ہے۔ پاک فوج کے شہداء اور غازی ہمارے قومی ہیرو اور قوم کے لیے باعث فخر ہیں۔ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے، ترجمان ڈاکٹر میر محمد آصف اکبر قادری کی جانب سے، کہ دینی مدارس، مساجد، علماء اور طلباء کا ریاست مخالف سرگرمیوں یا قومی اداروں کے خلاف مہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کے دینی مدارس ہمیشہ نظریاتی، فکری اور جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کے مراکز رہے ہیں۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں۔ متحدہ مدارس کونسل پاکستان کا مولانا فضل الرحمان کے پاک فوج اور شہداء سے متعلق بیانات سے اظہار لا تعلقی سامنے آیا ہے۔ اسی بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں۔ علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، چیئرمین پاکستان علماء کونسل ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ کا۔ متحدہ مدارس کونسل کی پریس ریلیز سامنے آئی ہے، انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے پاک فوج اور شہداء سے متعلق جو بیانات ہیں ان سے اظہار لا تعلقی کیا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ متحدہ مدارس کونسل جو ہے، یہ پاکستان کے اندر جو 15 وفاق ہیں مدارس کے جو بورڈز ہیں، ان میں سے 11 بورڈز اس کونسل میں ہیں، اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 15 کے 15 ہی اس بات سے متفق نہیں ہوں گے کہ آپ اپنے شہداء کے حوالے سے قوم کے، فوج کے، اس ملک کے جنہوں نے اپنی جانیں اس ملک کے لیے قربان کی ہیں، آپ ان کی تحقیر کریں یا آپ ایسا انداز اختیار کریں کہ خدا نخواستہ جو ہے پاکستان کی قوم یا پاکستان کی ریاست اپنے شہداء کو آن نہیں کرتی ہے اور اپنے جو ہے یا اس میں کوئی کمی کرتی ہے ان کی تکریم اور تعظیم میں، تو اس کی تائید و حمایت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس لیے یہ جو متحدہ مدارس کونسل نے متفقہ موقف پیش کیا ہے، ہم اس کی مکمل تائید بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور ابھی چند دن پہلے قومی پیغام امن کمیٹی کے جو میٹنگ ہوئی تھی وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ اور گورنر سندھ کے ساتھ، اس میں سب کے نمائندے آپ نے دیکھا موجود تھے، تو کہیں پر یہ کمی نہیں ہے، نہ کہیں پر یہ اشکال ہے کہ یہ جو موقف شہداء کے حوالے سے مولانا صاحب نے اپنایا ہے اس کی کوئی تائید و حمایت ہو۔ میرا خیال ہے ان کی جماعت کے علاوہ ان کی جماعت کے بھی کئی لوگ جو ہیں، اگر ہم دیکھیں تو وہ اس طرح اس کی تائید کرتے نظر نہیں آتے ہیں۔ اف اینڈ بٹ کے ساتھ چیزیں ہیں، تو پاکستان کے اندر کوئی مسجد مدرسہ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے شہداء کے حوالے سے کوئی بھی کسی قسم کی لچک رکھتا ہو۔ یہ شہداء جو اس قوم کے لیے قربان ہوتے ہیں، یہ غازی جو ہمارے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو وہ فوج کے ہوں، ہمارے اپنے 8,000 علماء شہید ہوئے ہیں، تو ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو شہید ہے وہ تنخواہ کے لیے جو ہے وہ جا کے بارڈر پہ کھڑا ہے، اور پاکستان کی فوج جس کا ماٹو ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے جو مولانا صاحب کا موقف ہے وہ ان کا موقف ہو سکتا ہے، ان کی جماعت کا موقف ہو سکتا ہے، لیکن وہ پاکستان کے محراب و منبر کا موقف نہیں ہے۔ صحیح۔ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب، بہت شکریہ آپ کا اس بارے میں رائے دینے کے لیے۔